اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں خاص طور سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں اس طرح لیے آئیں گی جیسے وہ ابر کے دو ٹکڑے ہوں یا دو سائبان ہوں یا قطار باندھے پرندوں کے دو غول ہوں۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ بن سلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہے، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ کی تمام خواہشات کو، حاجات کو جو آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بلکہ آپ لوگ جو میرے ویورز ہیں اور میرے سبسکرائبر ہیں ان سب کی بھی، اور جتنے بھی امت مسلمہ جہاں بھی دنیا میں آباد ہیں، تو اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کی جو بھی نیک خواہشات اور حاجات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ویورز، آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ مجھے جنہوں نے دیا ہے، انہوں نے مجھے جس طریقے سے بتایا ہے اس کے بارے میں، وہی میں آپ سے سیم ٹو سیم شیئر کروں گی، اور سورہ الکوثر کا آج کا عمل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ، بہت کیا سب کو ہی، ہمارے مطلب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ہی یہ سورہ جو ہے زبانی یاد ہوگی، اور وظیفہ کرنا اس کا بہت آسان ہے، لیکن یہ سورہ کا جو وظیفہ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت مجرب ہے۔ اس کے بارے میں مجھے انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ ایک دن کا عمل ہے، صرف ایک دن کرنے سے ہی اگر پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین اور خلوص کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا تو اپنی حاجت کو ایک دن میں پا لے گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا، اس حاجت اب ایک دن میں ہی وہ اپنی حاجت کو پا لے گا، اگر وہ اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ ذرا سا بھی شک اگر اس کے دل میں ہے، یعنی عامل کے دل میں اگر ذرا سا بھی شک ہے جو اس کا وظیفہ کرنے جا رہا ہے، تو پھر یہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کی کلام کے ساتھ جب کوئی عمل کریں، اس کی کلام پڑھ کے، اس کا ذکر کر کے جب ہم بغیر یقین کے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ملتی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی دے گا۔ تو ویورز، میں نے کچھ سورہ مزمل کا ایک وظیفہ اپلوڈ کیا 3 یا 4 دن پہلے، یا پھر شاید 9 دن پہلے اس کو ہو چکے ہیں، تو اس کے نیچے کچھ تنقیدی کمنٹس تھے کہ میں کمنٹ تو نہیں ذکر کر رہی یہاں پہ، جسٹ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب وظیفہ آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، تو جنہوں نے دیا ہوتا ہے اس عمل کو وہ ابھی مولانا صاحب ہوتے ہیں، یا کوئی عامل ہوتا ہے، یا پھر کوئی یعنی کہ بزرگ جو ہے ہستی ہوتی ہیں جن کے وظیفے آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ جو وظیفہ میں خود بھی کرتی ہوں میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہوتا، میرا صرف اور صرف وہ کیا ہوا عمل ہوتا ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اس وظیفے کو کیا تو اپنی حاجت کو پا لیا اور میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وظیفہ میں نے خود ایجاد کیا ہے یا میں نے خود بنایا ہے۔ وہ وظیفہ جیسے میں نے پڑھا، جیسا مجھے دیا گیا، جیسا وہ عمل تھا، جس طرح سے تھا، میں نے سیم ٹو سیم ویسا ہی آپ سے شیئر کیا۔ میں اسے اگر چینج کروں گی تو وہ میں گناہگار تب ہوں گی اگر میں اس کو چینج کر کے آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گی۔ اب جیسا مجھے بتایا گیا، جیسا میں نے اس کے بارے میں پڑھا،
تو میں نے تو ویسا ہی آپ سے شیئر کیا نا. لیکن لوگ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تنقید ضرور کی جائے لیکن ایسی چیزوں پہ تنقید کی جائے. اگر آپ میری آواز پر تنقید کریں یا میری لانگ ویڈیو پر تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میری غلطی ہے یا وہ میری خامی ہے یا میری خوبی ہے. آپ اگر تنقید کر رہے ہیں تو مجھ پر کر رہے ہیں. لیکن جب میں کوئی وظیفہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اس پر آپ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وظیفہ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. جیسا مجھے دیا جاتا ہے, مجھے جس بزرگ ہستی سے ملا یا میں نے جس بزرگ ہستی کا وظیفہ پڑھا اور آپ سے شیئر کیا, میں نے سیم ٹو سیم ویسا آپ کو بتا دیا. تو اس میں میرے اوپر تنقید نہیں بنتی ہے. تو اس لیے ذرا آپ بھی خیال کیا کریں کہ آپ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں کمنٹس میں, ذرا یہ سوچ لیا کریں کہ یہ وظیفہ ہمارے اپنے ایجاد کیے ہوئے نہیں ہوتے. ہم آپ کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی کے لیے ایک نیک مقصد لے کر آپ سے آپ کے پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ وظائف کو شیئر کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ ہمارے اوپر ہی تنقید کری جا رہے ہیں کہ ہم پیسے کمانے کے لیے ہی کام کر رہے ہیں یا پھر ہم لوگ غلط وظائف آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بالکل بھی جھوٹ بول کر کوئی عمل آپ سے شیئر نہیں کرتی. میرے پورے چینل پر جتنے بھی وظائف ہیں وہ سب کے سب, ان میں سے کچھ عمل جو ہے وہ میرے خود کے آزمائے ہوئے ہیں. جسٹ یہ نہیں کہ میں نے خود بنائے ہیں, آزمائے ہیں اور آپ سے شیئر کیے ہیں. اور کچھ میں نے جیسے ان کے بارے میں ڈیٹیل لکھی گئی ہے وہی آپ سے شیئر کیا. تو اس لیے اس پہ میرے اوپر کوئی تنقید نہیں بنتی ہے. تو میری نیک نیتی اور میری نیک خلوص نیت کے اوپر آپ لوگ شک کر رہے ہیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس چیز میں آپ لوگ غلط ہیں. تو باقی آپ لوگوں کو اگر میری کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. لیکن میرا مقصد نیک ہے اور میری نیت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کس نیت سے وظائف جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں. تو وظیفہ آج کا سورہ الکوثر کا عمل ہے. اور سورہ الکوثر کا عمل ہے اگر آپ اس کو پوری, جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بیان کیا, تو جیسا کہ سورہ الکوثر کا عمل ہے, اگر آپ اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ اگر صرف ایک دن میں بھی اس عمل کو صحیح طریقے سے کر لیں گے تو ایک دن میں ہی آپ اپنی حاجت کو ضرور حاصل کر لیں گے. یہ بہت مجرب عمل ہے اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیل دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس نے بھی کیا اپنی حاجت کو پا لیا. لیکن اس کا یہ تھا, اور یہ عمل جو ہے جنہوں نے کیا ہے انہوں نے ایک دن میں ہی اپنی حاجت کو حاصل کیا ہے. اسی لیے آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے یہ وظیفہ کہ اگر آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے, صحیح طریقے سے اگر کر لیں گے تو آپ بھی ایک دن میں اپنی حاجت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور سورہ کوثر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا اور اس بہت مجرب سورہ ہے اور اس کے وظائف بھی جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں. جس نے بھی اس کے وظائف کیے ان کو کامیابی ضرور ملی. اور کوئی بھی آپ کی حاجت ہے, کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے, کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے رشتوں پہ بندش لگی ہوئی ہے, رشتے آتے ہیں پسند کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر جواب میں نہ کر دیتے ہیں, پہلے ہاں کرتے ہیں پھر بعد میں نہ کر دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں. تو اگر کسی کا شادی کا مقصد ہے تو وہ شادی کے لیے اس عمل کو کرے, اور اگر کسی کا نوکری کے لیے ہے, نوکری کے لیے بھی بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے کہ جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, تو نوکری کے لیے کرنا چاہیں نوکری کے لیے کر لیں. اور اگر بے اولاد کرنا چاہیں تو بہت ہی بیسٹ ہے, بے اولاد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اور اولاد حاصل کرنے کے لیے. اور اگر کوئی دشمنوں سے پریشان ہے اور وہ جائز ہے, وہ حق پر ہے, تو وہ اس عمل کو کرے, انشاءاللہ اس کا دشمن سے اس کو نجات حاصل ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. بہت آسان لیکن بہت ہی مجرب, بہت ہی آزمودہ عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے. اور اس کو ایک دن میں کر کے ہی آپ اپنی حاجت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو وظیفے کا طریقہ اور ٹائم نوٹ کر لیجئے. وظیفہ جو ہے وہ آپ نے ایک دن میں 2 ٹائم کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک دن میں 2 ٹائم آپ یہ وظیفہ کریں گے اور جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے سیم ویسے ہی کرنا ہے. اس میں آپ اپنی مرضی سے چینجنگ نہیں کر سکتے, اپنی تعداد چینج نہیں کر سکتے. سب سے پہلے فجر کے ٹائم پر اس وظیفے کو کیا جائے گا. 5 وقت کی نماز ضرور پابندی سے ادا کریں اور صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں, اور نماز کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کریں. اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے, جب آپ وظیفہ کرنے لگتے ہیں, وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے
فجر کی جب نماز ادا کر لیں گے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے تمام جو اپنے روٹین کے ذکر و اذکار ہیں ان سے فارغ ہو جانا ہے. تو پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھنی ہے. استغفر اللہ ذنب واتوب علیہ، یہ والا استغفار پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی آپ کو جو آتا ہے آپ ایزیلی آپ جو روٹین میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں. آپ نے ایک تسبیح سورہ اس کی استغفار کی پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو دعا جو نیت کرنی ہے، صرف ایک حاجت، صرف ایک نیت آپ نے رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ الکوثر کو شروع کرنا ہے. اب آپ چاہیں تو شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا پھر ہر بار سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اگر آپ ہر بار بسم اللہ پڑھیں گے تو اس سے بہت زیادہ اس وظیفے کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. اور اگر آپ ایک بار پڑھ لیں اور پھر باقی آپ سورہ کوثر پڑھتے رہیں جس تعداد میں آپ کو بتا رہی ہوں تو بھی بہتر ہے، لیکن ثواب زیادہ ملے گا اور فائدہ زیادہ پہنچے گا اگر آپ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. تو آپ نے سورہ کوثر کی جو تعداد ہے وہ 133 یعنی 133 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اور پھر جب 133 مرتبہ سورہ کوثر کمپلیٹ کر لیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنے حاجت کی جو دعا ہے اپنی، یعنی کہ سجدے میں جا کے خوب رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ آپ دعا مانگے. اور جب وظیفہ کر رہے ہو تو پورا اس کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور بیچ میں نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے، ٹھیک ہے. ایسے آپ نے اپنا وظیفہ کرنا ہے. اور دعا بھی مانگتے وقت آپ کا دھیان صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے، اپنی حاجت کی طرف ہو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ ڈوب جائیں، بالکل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے رب سے بالکل ایسے ہو جائیں کہ جیسے آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. سجدے میں چلے جائیں اور آپ کو اس گیت کا بالکل ہوش نہیں رہنا چاہیے جب آپ دعا مانگ رہے ہو. اس طرح سے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ سیم اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد بھی ہوگا، اسی تعداد میں اسی طریقے سے ایک تسبیح استغفار کی پڑھی جائے گی، پھر 11 بار درود شریف، اور پھر 133 مرتبہ سورہ الکوثر، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر اپنے مقصد کی اسی مقصد کی دعا جس مقصد کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے کی تھی، ٹھیک ہے. ایک دن میں 2 ٹائم یہ وظیفہ ہوگا. اگر تو آپ پورے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، بغیر کسی شک کو دل میں لائے اور پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں آپ اپنی حاجت کو حاصل کر لیں گے. چاہے کتنی بڑی سے بڑی حاجت ہو اور پوری نہ ہوتی نظر آ رہی ہو، وہ اس عمل کو کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ نیکی کے اس عمل میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کریں. شکریہ. اور اپنے مطلب کے کمنٹس جو ہے لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نیچے ضرور آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، تو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق وظائف جو ہے وہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.